بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ لیں، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ ناظرین، قرآن مجید محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ خالق کائنات کا وہ کلام ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، روحوں کو جلا بخشتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں نور بن کر راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اس پر غور و فکر، عمل اور یقین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہر آیت، ہر صورت اپنے اندر بے شمار راز، روحانی معنی اور اللہ کی خاص رحمتیں لیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتوں میں بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اہل معرفت نے اللہ کی لاڈلی صورتیں کہا ہے۔ ان میں ایک خاص صورت سورہ الم نشرح ہے جو دل کی گہرائیوں کو سکون دینے والی، رنج و غم کے بادلوں کو چھاٹنے والی اور ہر پریشان حال کو راحت عطا کرنے والی صورت ہے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سورہ الم نشرح کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ توجہ سے سنیے گا کیونکہ اس صورت کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ صورت صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں، محبتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ اس صورت کو سمجھ کر اور دل سے پڑھنے والوں کے لیے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ خاص طور پر اگر یہ صورت نماز عصر کے بعد پڑھی جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کا تعلق دن کے اختتامی لمحات سے ہے جہاں انسان اپنے دن بھر کے معاملات سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کے کلام کو پڑھنا اور اس پر تدبر کرنا ایسا عمل ہے جس سے رزق میں وسعت ہوگی، کاموں میں آسانی ہوگی، غیر متوقع ذرائع سے آمدنی کے دروازے کھلیں گے، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر گھر میں بے برکتی، جھگڑے یا بے سکونی ہو تو سورہ الم نشرح کی تلاوت گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ یہ صورت میاں بیوی کے دلوں میں الفت پیدا کرتی ہے، والدین اور اولاد کے تعلقات بہتر کرتی ہے، گھر سے بدگمانی اور نفرت کو نکال دیتی ہے، گھر کے ماحول کو رحمت سے بھر دیتی ہے۔ اگر بچے نافرمان ہوں یا پڑھائی میں کمزور ہوں تو عصر کے بعد اس صورت کی تلاوت کے دوران ان کے لیے دعا کرنا بے حد متاثر ہے۔ والدین خود بھی یہ صورت پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی ہر صورت اپنے اندر الگ شان، الگ پیغام اور الگ تاثیر رکھتی ہے۔ کچھ صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کو بیان کرتی ہے، کچھ صورتیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات پر مبنی ہیں، کچھ صورتیں قیامت، آخرت یا جہنم اور جنت کے احوال بیان کرتی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک بوجھل دل کو سہارا دیتی ہے، ایک پریشان ذہن کو سکون دیتی ہے اور ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جوڑ دیتی ہے۔ سورہ الم نشرح انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لاڈلی صورت پڑھنے کا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کے گھر سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ کے گھر سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور لاڈلی صورت ہے۔ سورہ الم نشرح، جسے سورۃ النشرح بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کی گئی۔ اس کا ہر لفظ محبت، رحمت اور بشارت سے لبریز ہے۔ جب ایک طرف دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، جب طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے جا رہے تھے، جب قریش مکہ طعن و الزامات اور بائیکاٹ سے آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے، تب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، الم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ وہ آیت ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر پریشان دل، ہر افسردہ روح اور ہر مایوس انسان کے لیے تسلی اور امید کا پیغام ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔
اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، دکھوں کی راتیں آتی ہیں، مگر اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی بھیجتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ محترم ناظرین، عصر کے بعد کا وقت ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان جسمانی اور روحانی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، مشکلات، غم اور ذمہ داریاں انسان کو بوجھل کر دیتی ہے۔ ایسے میں اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، خاص کر اللہ کی محبوب صورت سورہ علم نشرح کو ایک بار بھی دل سے پڑھ لے تو اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، فکر کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہے اور دل کو ایک عجیب قسم کی راحت ملتی ہے جو دنیا کا کوئی عمل نہیں دے سکتا۔ یہ تجربہ محض باتوں میں محدود نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اسے آزمایا ہے۔ کسی نے بیماری کے دنوں میں اس صورت کو اپنا وظیفہ بنایا اور شفا پائی، کسی نے معاشی تنگی میں اس پر عمل کیا اور رزق کے دروازے توڑ کر آنے لگا، کسی نے دل کے بوجھ، ڈپریشن، بے چینی میں اسے پڑھا اور ایسا سکون پایا جو دنیا کے بڑے علاج بھی نہ دے سکے۔ انسان کی اصل بیماری اس کا غم، فکر اور پریشانی ہے۔ جسمانی بیماری تو دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر دل کی بیماری جیسے مایوسی، ذہنی دباؤ اور روحانی خلا کا علاج صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ سورہ علم نشرح ان تمام کیفیتوں کا بہترین علاج ہے۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ 2 بار یہ الفاظ دہرا رہے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ جو بھی غم یا پریشانی یا تنگی ہمیں ہیں وہ عارضی ہے اور اس کے ساتھ یا بعد میں آسانی ضرور آئے گی۔ یہ آیات وہ دل کی دوا ہیں جو انسان کو نئے سرے سے جینے کی طاقت دیتی ہے۔ بے شمار لوگ رزق کی تنگی، کاروباری مشکلات، گھریلو لڑائی جھگڑوں اور مالی پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ جب ان حالات میں بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور سورہ علم نشرح کو عصر کے بعد مستقل پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسے دروازے کھلنے لگے ہیں جو بند تھے، رزق وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے امید بھی نہ تھی، گھر میں سکون اور محبت بڑھنے لگتی ہے اور برکت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ بہت سے مشائخ اور علماء دین نے سورہ علم نشرح کو روحانی تربیت کا حصہ بنایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا ہر خزانہ ہے اور سورہ علم نشرح ان میں وہ خزانہ ہے جو دل کے تنگ راستے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی تربیت میں اس صورت کو مستقل عمل کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ مختلف افراد نے اس صورت کے ساتھ وابستگی کی حیرت انگیز تجربات بیان کیے ہیں۔ ایک خاتون جنہیں برسوں سے ذہنی دباؤ اور بے خوابی کا مرض لاحق تھا، انہوں نے روزانہ عصر کے بعد اس صورت کو پڑھنا شروع کیا۔ 40 دن میں ایسا سکون ملا کہ نیند کی گولیاں چھوٹ گئی۔ ایک نوجوان جو نوکری سے مایوس تھا، اس نے اس صورت کو اپنا معمول بنایا اور کچھ ہی عرصے میں ایسی نوکری ملی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ قرآن کوئی جادو کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ ایک روحانی دستور ہے۔ اس کے اثرات انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو اس پر یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ سورہ علم نشرح اگرچہ مختصر سی صورت ہے مگر اس کا اثر سمندر سے زیادہ گہرا ہے، بشرط یہ کہ انسان اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے۔ خاص کر نماز عصر کے بعد مستقل مزاجی سے سورہ علم نشرح کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سورۃ الشرح، سورہ علم نشرح، سورۃ النشرح۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ نزول کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے کافروں کا ظلم و ستم شدت اختیار کر چکا تھا۔ یہ صورت قرآن کے 30ویں پارے میں واقع ہے اور اس کا شمار سورہ نمبر 94 کے طور پر ہوتا ہے۔
ہے یہ صرف 8 آیات پر مشتمل ہے، مگر ان آیات میں جو محبت، شفقت، تسلی اور عظمت چھپی ہوئی ہے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اسے دل سے پڑھا ہو۔ علماء کے مطابق سورہ الم نشرح اور سورۃ الضحیٰ کو آپس میں خاص تعلق ہے۔ کئی مفسرین نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ دونوں صورتیں دراصل ایک ہی تسلسل کا حصہ ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سہارا دیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ اور سورہ الم نشرح میں اس سہارا دینے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ مکمل روحانی سیاق و سباق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع ہو کر ہر مومن کے دل تک پہنچتا ہے۔ یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو غم میں مبتلا ہو، جس کے دل پر بوجھ ہو، جسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دل کو کھول سکتے ہیں، پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اور الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ یہ وہ بوجھ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا۔ تبلیغ کی فکر، قوم کی مخالفت، امانت کا بوجھ، اور آج ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ جی رہے ہیں۔ قرض کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ۔ سورہ الم نشرح ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو بوجھ اتار سکتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ الفاظ انسان کے امید کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ ہے۔ نہ ایک بار بلکہ 2 بار اہل دل، علماء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ صورت اپنے مختصر الفاظ کے باوجود ایک پورا روحانی دستور ہے۔ اس میں اللہ کی قربت کا پیغام، دل کی کشادگی، مشکلات سے نکلنے کا فارمولہ، ذکر اور نماز کی دعوت، صبر اور یقین کی تلقین ہے۔ یہ صورت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے مگر الفاظ میں الجھا ہوا ہے۔ یہ صورت الفاظ نہیں، دعائیں ہیں، تسلی ہے، محبت ہے۔ سورہ الم نشرح ان دعاؤں کا عکس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر مانگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کی عبادت میں خاص برکت رکھی گئی ہے۔ یہ وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مگر جو بندہ عصر کے بعد اللہ کی طرف پلٹتا ہے اسے وہ رحمتیں ملتی ہیں جو باقی اوقات میں کم دستیاب ہوتی ہیں۔ خاص طور پر اگر سورہ الم نشرح جیسے خزانے کو اس وقت پڑھا جائے تو دل میں سکون اترنے لگتا ہے، غم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، انسان کو خواب میں بھی رہنمائی مل سکتی ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں 5 نمازوں کی اپنی اپنی شان و برکت ہے، مگر نماز عصر کو جو خصوصی مقام دیا گیا ہے وہ بے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ نماز عصر کے اہم مقام کو واضح کرتی ہے۔ عصر کا وقت دن اور رات کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، جب انسان کی فکری تھکن، جسمانی کمزوری اور روحانی اداسی عروج پر ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا ایک خاص روحانی مقام رکھتا ہے۔ اس لیے عصر کے وقت قرآن کی ایک خاص صورت سورہ الم نشرح پڑھنے سے اس وقت کی عظمت، روح کی صفائی اور دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک حدیث مروی ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی جائے تو رد نہیں کی جاتی۔ علماء کی ایک بڑی تعداد نے فرمایا یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہے، یہی برکت عام دنوں میں بھی قائم ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دن بھر کے اعمال کی بندش کا وقت ہوتا ہے، فرشتے دن کی کارگزاری لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت قرآن کی لاڈلی سورت کا سہارا لیتا ہے وہ ان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ ناظرین، سورہ الم نشرح عصر کے وقت پڑھنے سے روحانی، جسمانی، معاشی، نفسیاتی اور گھریلو سطح پر کیا کمالات دکھاتی ہے یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور سورہ الم نشرح کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا کیونکہ اس صورت کے بہت سے فوائد ہیں، اور نماز عصر کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت پڑھتا ہے ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ سورہ الم نشرح غم اور پریشانی کا خاتمہ کرتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، فکر، خوف اور بے چینی گھٹنے لگتی ہے، انسان کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، مایوسی کی جگہ امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس صورت کی ان آیات کا اثر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے نازل ہوئی۔ آج کے دور میں ڈپریشن اور ایگزائٹی عام ہیں، سکون پھر بھی نہیں پاتے۔ سورہ الم نشرح کی پہلی آیت الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں لیا؟ یہ آیت دل کو وسعت دیتی ہے، اس کا روحانی اثر ہے کہ دماغ کی گرہ کھلنے لگتی ہے، دل کشادہ ہونے لگتا ہے، انسان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، نیت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ صورت بار بار تنگی کے بعد آسانی کا پیغام دیتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار میں نقصان، ملازمت میں بے یقینی یا معاشی تنگی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ عصر کے بعد اس صورت کو روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ رزق میں وسعت ہوگی، کاموں میں آسانی ہوگی، غیر متوقع ذرائع سے آمدنی کے دروازے کھلیں گے، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر گھر میں بے برکتی، جھگڑے یا بے سکونی ہو تو سورہ الم نشرح کی تلاوت گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ یہ صورت میاں بیوی کے دلوں میں الفت پیدا کرتی ہے، والدین اور اولاد کے تعلقات کو بہتر کرتی ہے، گھر سے بدگمانی اور نفرت کو نکال دیتی ہے، گھر کے ماحول کو رحمت سے بھر دیتی ہے۔ اگر بچے نافرمان ہوں یا پڑھائی میں کمزور ہوں تو عصر کے بعد اس صورت کی تلاوت کے دوران ان کے لیے دعا کرنا بے حد مؤثر ہے۔ والدین خود بھی یہ صورت پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، ان کی سوچ بہتر ہوگی، وہ ذہین ہوں گے، ضد اور نافرمانی کم ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو نرم فرما دے گا۔ یہ صورت جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بے حد مؤثر ہے، خاص طور پر دل کے امراض، ذہنی دباؤ، نیند کی خرابی، پیٹ کی تکلیف، شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض بھی روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ معتبر مشائخ کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کر کے خلوص نیت سے عصر کے بعد یہ صورت پڑھے تو وہ جسمانی اور روحانی شفا حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ اس صورت کو مستقل عصر کے بعد پڑھتے ہیں ان کے خوابوں میں تبدیلی آتی ہے، برے خواب ختم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات خواب میں رہنمائی ملتی ہے، انسان کا رابطہ عالم روحانیت سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا دل عبادت میں نہیں لگتا۔ سورہ الم نشرح دل کو اللہ کی طرف موڑنے والی صورت ہے۔ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر دل کو بھلا لگتا ہے، گناہوں سے کراہت ہونے لگتی ہے، نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کب، کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ
آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ الم نشرح کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور کیا ہم نے آپ سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو ریاضت کیجئے اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ سورہ الم نشرح کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا باسط یا غنیو، یا باسط یا غنیو، یا باسط یا غنیو۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ کے گھر میں اگر بیماری ہے، رزق کی کمی ہے، تو ان سب مسائل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر گر گرا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، جو مانگا مقدر فرمائیں، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت کے لیے اس وظیفے پر عمل کریں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔